اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن رہو، انتا تو وزوجک الجنت، اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں، وکلا منہا رغدن حیث شئتما، اور کھاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہے، ولا تقربا ھذہ الشجرۃ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّیطَانُ، پس شیطان نے ان کو لغزش دی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان کو نکلوا دیا جس میں وہ پہلے تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِہْبِطُوا، نکل جاؤ، بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم بعض کے دشمن ہو، وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین، اور وہاں زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے ایک مقررہ مدت تک، وہاں رہو اور برتو وہاں پہ۔ فَتَلَقَّىٰ، پس سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، اور توبہ کی، انہ ھو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اہبطوا، ہم نے کہا، اتر جاؤ جمیعاً، سب کے سب، فإما یأتینکم، پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدی، کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، نہ اس کے لیے کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 کا مفہوم ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب عز و جل نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس شیطان نے قسم کھا کر کہا، میں تم دونوں کا ہے رہا ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال میں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے کچھ کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا، انہوں نے بھی اس درخت کا پھل کھا لیا۔ یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ علاقے کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا، تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہو گئی ہے، تم خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ
معافی کی درخواست کی تو وہ توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو اپنے پاس پھر بلا لیا۔ ولا تقربا، قریب نہ جانا۔ یہ اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آیت نمبر 38 اور 39 ہیں۔ فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے۔ ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ سب کو اترنے کا فرمایا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے، جو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔